نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، دینی مجالس کا منعقد ہونا اور ایسی مجلسوں میں پہنچ جانا اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے دنیاوی طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، اسی طرح سے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت جن لوگوں کو نہیں ملتی انہیں اس بات کا بڑا احساس بھی رہتا ہے، اور ایسی مجلسوں میں نہ پہنچ پانے کی وجہ سے جو طبعی طور پر رنج ہوتا ہے انہیں اس بات کا بڑا خصوصی اثر بھی رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جنہیں نعمتیں ملتی رہتی ہے انہیں پھر ناشکری کی عادت سی لگ جاتی ہے، یا نعمتوں کے جو اثرات اس کے اعضاء جوارح پر مرتب ہونا چاہیے وہ مرتب نہیں ہو پاتے۔ اس لیے اولاً اللہ کا شکر ہم یہ ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول، ایسے افراد مہیا فرمائیں جہاں ہمیں جا کر سیکھنے کا، سننے کا، اچھی باتیں ہم تک پہنچ جانے کا موقع فراہم ہوتا رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انہی مجلسوں سے فائدہ اٹھا کر بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو انہی مجلسوں سے دنیا کی فکر میں لگ کر نہ دنیا ہاتھ لگتی ہے نہ آخرت ہاتھ لگتی۔ اس لیے تصحیح نیت بھی بہت اہم کام ہے۔ جو پرانے لوگ جڑے ہوئے ہیں، پرانے لوگ لگے ہوئے ہیں، انہیں اگر تیزی سے فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تو پھر کیا ہے، اپنا اندرونی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، نیت کی تصحیح کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر نعمت میں تھوڑا سا بھی فطور ہوگا تو جو فائدہ حاصل ہو سکتا تھا وہ نہیں ہو پائے۔ اور نیت اگر ایک دم سے خالص ہے تو پھر بھائی بڑی تیزی سے راہ طے ہو جاتی، اور بعض لوگوں کو پھر اسی پہ اشکال ہونے لگتا ہے، بات سمجھ نہیں پاتے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے ہی ویسے ہو جاتا ہے۔ ایک دور تک کا سفر طے کرنا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو راستے پہ دوڑ لگا رہا، ایک شخص وہ ہے جو جوڑ گھٹانا کر رہا۔ 1 گھنٹہ میں 1 کلومیٹر چلیں گے تو پھر وہاں جا کے آرام کریں گے، پھر 3 گھنٹہ چلیں گے، پھر اور ایک وہ ہے جو دوڑے جا رہا، وہ کیلکولیٹر نہیں چلا رہا۔ بتاؤ بھائی وہ منزل تک پہنچ جائے گا اگرچہ اس کی ڈگری کم ہو اور اس کی ڈگری زیادہ ہو، لیکن جو چلتا رہے گا چلتے چلتے ایک دن پہنچ ہی جائے گا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دینی مجلسوں میں حاضر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ثانوی درجے میں یہ بات ہے کہ آنے جانے سے اگر خاص فائدہ تو ملے گا ہی ملے گا، اگر کوئی خاص فائدہ نہیں دکھ رہا ہے تو پھر اب نیت کی تصحیح ضروری ہے کہ نیت کو اپنے درست کیا جائے۔
انبیاء کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں، ان کے بعد کے لوگوں کے زمانے میں، ابھی تک ماضی قریب کے زمانے میں جو لوگ اہل تقوی اور اہل صلاح سے تعلق قائم کر کے دنیا ہی مانگتے رہ گئے، دنیا تو مل گئی لیکن دین نہیں مل پایا، یا دین مل بھی گیا تو تھوڑے دنوں تک رہ کے پھر چلا گیا، یعنی اولاد تک دین نہیں پہنچا، اس کی زندگی میں دین رہا، وہ نماز کا، تلاوت کا اہتمام کرتا رہا، لیکن وہ دین اس کی اگلی نسل تک نہیں چل پایا، مال تو آ گیا۔ وہ کہاں فطور تھا؟ وہ نیت کا فطور تھا، نیت درست نہیں تھی، دنیا کے لیے آنا جانا، لیکن چونکہ بزرگوں کے یہاں پہنچ جانے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ہی جاتا ہے، تو دنیا بھی ملی، دین بھی ملا، لیکن دین دیر تک نہیں چل پایا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بالخصوص جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں، اگر انہیں خاطر خواہ فائدہ نہیں مل رہا تو نیت کو درست کیا جائے اور اپنے اندرونی حالات کا جائزہ لیا جاتا رہے۔ ایک مقام پر پہنچ کر، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ایک مقام تک پہنچتے پہنچتے سست پڑنے لگتا ہے۔ اب بھائی ایک دم بات صاف ستھری، حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، جو تعلق والے ہیں اگر وہ اپنا ربط ضبط کرتے رہیں، اپنا حال احوال سناتے رہیں، تو انہیں ترقی حاصل ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ دنوں تک تو یہ معاملہ گرم رہتا ہے، کچھ دنوں تک حال احوال لکھے جاتے ہیں، اس پر عمل ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ بھول جاتا ہے، رفتہ رفتہ کیا ہو جاتا ہے؟ بھول جاتا ہے۔ اب دوسروں کی فکر اسے ستانے لگتی، وہیں خسارہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے جماعت کے دوست احباب ہیں، کچھ دنوں تک تو اپنی فکر رہتی کہ ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں بننا ہے، ہمیں اپنا قرآن درست کرنا ہے، لیکن جہاں تھوڑا وقت گزرا، ایسے ہی جو لوگ خانقاہ میں آنا جانا کرتے، کچھ دنوں تک تو اپنی فکر ہوتی ہے کہ اپنا اخلاق درست کرنا ہے، اپنے اخلاص کی جو ہے اپنی تصریح نیت کے لیے فکر کرنا ہے، لیکن تھوڑے وقت کے بعد وہ اپنے عمل پہ مطمئن ہو کر دوسروں کے لیے اتنا کوشاں ہو جاتا ہے کہ اپنے کو بھلائے دیتا ہے۔ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ لوگ دوسروں کو نیک بنانے کے لیے اپنے کو بھلائے دیتے ہیں۔ تو دونوں جگہوں پر جو جماعت کے دوست احباب چلتے پھرتے رہتے، دعوت دیتے تھے، تو پہلے چلنا ہوتا تھا اپنے سیکھنے کے لیے، کچھ دنوں کے بعد جذبہ بدل جاتا ہے، اب جذبہ یہ پیدا ہو گیا کہ سکھانا ہے، اپنے کو بلائے دیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی کبھی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ پرانے ہیں لوگ، جماعت کے کام میں پرانے لگے ہوئے ہیں، خانقاہ آنا جانا بہت دنوں سے بزرگوں کے ہاں، قرآن کی تصحیح نہیں ہو پائی، قرآن صحیح نہیں پڑھ پا رہے، نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھ پا رہے، ہاتھ پیر صحیح استعمال کرنے کا ڈھنگ نہیں آ پایا، اخلاق کی درستگی نہیں ہو پائی۔ کیوں؟ کچھ دن کے بعد یہ اندر سے جذبہ پیدا ہوا کہ لوگوں کو کام آنا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، نیت کی تصحیح بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ ہم دوسروں تک دین پہنچانے کے قائل نہیں ہیں، یا دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے لیے منع کر رہے ہیں، دوسروں کو کام کی طرف متوجہ کرنے سے منع کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا۔ مطلب یہ ہے بھائی اپنے کو بلائے دیتے ہیں، یا پھر دوسری جگہوں پر حضرت والا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی، فرمایا کہ لوگ آتے ہیں اہل دل کے پاس، اہل تقوی کے پاس، اہل اللہ کے پاس، تو انہیں آنے کے بعد دین ان سے سیکھنا چاہیے، ان سے ذکر کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ جیسے ہم دنیا کی جگہوں پر جا کر، اہل دنیا کے پاس جا کر، تاجر کے پاس جا کر جس کی دکان پہ چڑھتے ہیں اس سے وہی چیز مانگتے ہیں جو اس کی دکان میں ہے۔ پھل والے کے پاس جا کر ہم سبزی نہیں مانگتے، سبزی والے کی دکان پہ چڑھ کر ہم چپل نہیں مانگتے، چپل کی دکان پہ جا کر ہم کپڑا نہیں مانگتے۔ فرمایا ایسے ہی اہل اللہ کے پاس جا کر اللہ کی محبت مانگا کرو، وہاں جا کر دنیا کی چیزیں نہ مانگا کرو۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ دکان صحیح چڑھتے ہیں اور صحیح مال مانگتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں تو دنیا کیوں مانگتے ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آتی۔ ہاں دعا کر دیتے ہیں
کوئی پریشان حال پہنچتا ہے تو اس کی دنیا کے لیے دعا کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے، دعا کر دیتے ہیں، خصوصی طور پر دعا کر دیتے ہیں، دعائیں بتا دیتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، دعائیں بتا دیتے ہیں کہ یہ پڑھا کریں آپ، لیکن اصل اس جگہ پر جا کر دین مانگنا تھا، دنیا نہیں۔ دنیا تو طفیلی چیز ہے، ذیلی چیز ہے، دنیا تو آنی ہی آنی ہے، بات بڑی آسان ہے لیکن سمجھنے میں بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل امر سا لگتا ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ سب کو معلوم ہے کہ دنیا ملے گی ملے گی، رزق جو لکھا وہ پہنچ کر ہی رہے گا، سب کے علم میں ہے، لیکن اس پر عمل، اس پر یقین اس درجے کا جتنا ہونا چاہیے نہیں ہو پاتا، پریشانی رہتی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جیسی جگہوں پر جا کر وہاں کی چیزیں مانگی جاتی ہے، ویسے اہل اللہ کے پاس جا کر اپنے دین کی درستگی کی فکر ہونی چاہیے، اور دین کی درستگی کے لیے دعائیں کرانی چاہیے، اور دین کیسے زندگی میں آئے اس کے لیے پوچھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سالک کو ہر آن چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ سالک یعنی جو دین سیکھ رہا ہے، سالک کون ہے؟ جو راہ چل رہا ہے، جو راہ قطع کر رہا ہے، جو صراط مستقیم پر چل پڑا، وہ چلنے کو سالک کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت وہ تھوڑا سے غافل ہوا اسی وقت ہو گیا۔ غفلت سے مراد جہاں پر پہنچ کر اسے اطمینان ہوا کہ اب کچھ کام ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، ہم دیندار ہو گئے ہیں، فرمایا بس وہیں خسارہ ہو جائے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری نور اللہ مرقدہ، حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، فرمایا ایک بات بڑی شاندار، فرمایا کہ کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ کسی بھی مقام پر پہنچ کر، کسی بھی جگہ پر پہنچ کر کسی بھی کیفیت پر جا کر مطمئن ہو جانا، یہ ہلاکت و بربادی کے لیے کافی ہے۔ چلتا رہے۔ اور تیسری بات کہ جب راہ چلی جا رہی ہو، راستہ انسان چل رہا ہو، تو بہت سے آپ کے ہم سفر ایسے ہوں گے جو بیچ راستے میں اتر جائیں گے، بہت سے ہم سفر ایسے ہوں گے جن کا اٹرنڈم کال آ گیا ہوگا، وہ راستے سے اتر کر اپنا پھر راستہ پیچھے طے کر رہے ہوں گے۔ تو بھائی ایسے ہی یہ بھی ہے، دین سیکھنے کی جگہ ہیں، بہت سے لوگ ساتھ میں لگیں گے، کوئی بیچ راستے میں اتر پڑے گا، کسی کو ضرورت آن پڑے گی، کسی کے اخلاق میں گڑبڑی آ جائے گی، تو اس لیے اسے دیکھ کر کے جیسے دوسرا مسافر کے دیکھ کے اسٹیشن پہ اترتا ہوا دیکھ کر وہ اسٹیشن پر نہیں اترتا، ایسے ہی جب کسی بزرگ کی صحبت میں کسی دین کی سیکھنے کی جگہوں پر ہو تو کسی کو دیکھ کر اپنا عمل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی کے حضرت والا شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سب کا معاملہ الگ الگ ہے، کوئی کسی کو دیکھ کر خبردار اوراد و وظائف میں جو ہے نہ کمی کرے گا نہ بیشی کرے گا، سب کے الگ الگ ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھنا ہو تو اور آسان میں کر دیتا ہوں کہ ہاسپیٹل میں لوگ ایڈمٹ ہو اور سب کا الگ الگ نمبر ہے، 2 نمبر پہ ہے، 3 نمبر پہ ہے، 4 نمبر پہ۔ اب وہ دیکھے کہ بھائی صاحب جو ہے 2 گولی صبح کھاتے ہیں، 2 گولی شام میں کھاتے ہیں، تو جو ہے بغل پہ پڑوس پہ جو بیڈ پہ پڑا وہ بھی کہے 2 گولی صبح ہم بھی کھا لیتے تو شام میں کھا لیں گے۔ بتاؤ بھائی اسے صحت ہوگی؟ وہ کہے گا ایک ہی ہاسپیٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈاکٹر بھی ایک ہی ہے، اس کو صحت روزانہ ہو رہی، اس سے مانگ کے کہہ رہا صبح والی گولی ہم کو بھی کھلاؤ، شام والی گولی ہم جو کھاتے وہ بھی ہمیں دے دیا کرو، اس لیے کہ ایک ہی ہاسپیٹل ہے، ایک ہی ڈاکٹر ہے، تمہیں صحت ہو رہی مجھے ہو نہیں رہی۔ تو ڈاکٹر کیا کہا؟ خبردار ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ جو چیز تم سمجھ رہے ہو کہ اس سے ایکشن ہوگا وہ دوا کھا کر تمہارے اندر باڈی میں ری ایکشن ہو جائے گا، جو فائدہ پہنچنا تھا فائدہ کیا پہنچے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے سب کی دوا الگ الگ چل رہی ہے، سب کا علاج الگ الگ سے ہو رہا ہے۔ پھر آپ اور مزید غور کریے گا، طریقے علاج الگ الگ ہوگا، کسی سے ڈاکٹر جھپٹ کے بات کر رہا ہوگا، کسی سے ڈاکٹر نرمی سے بات کر رہا ہوگا، کسی کو ڈاکٹر سمجھا رہا ہوگا، کسی کی بات سمجھ رہا ہوگا، کسی سے بات بھی نہیں کر رہا ہوگا۔
آپ کو وہی بات سمجھ لینی چاہیے. یہ طریقہ علاج سب کے ساتھ الگ الگ ہے، مرض سب کا الگ الگ ہے، سب کے لیے ایک طرح کی گفتگو نہیں ہے، سب کے لیے ایک طرح سے ملنا جلنا نہیں ہے، سب کے لیے ایک طرح کی دوا نہیں ہے. ایسے ہی جو لوگ اکابرین اہل اللہ کی صحبت میں جاتے ہیں ان کا بھی معاملہ ہوتا ہے. سب کا علاج، سب کی بیماری، سب کے ساتھ معاملات یکساں نہیں ہو سکتے، سب کا الگ الگ ہے. مبتدی بہت سے لوگ، نئے جو لوگ جاتے ہیں وہیں پر یہ شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو ایسا معاملہ تھا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ تھا. ارے بھائی کیا معلوم کس کے ساتھ کون سا معاملہ ہوگا؟ وہ تو ڈاکٹر جانے گا، مریض جانے گا. باہر سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا اس کو مرض کون سا، اس کا طریقہ علاج کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں ڈاکٹر پر اعتماد ہو گیا، اب آپ بیٹھے رہیے، کسی وقت وہ آپ کو بھی گولی دے دے گا، آپ کی بھی صحت ہو جائے گی. اس لیے اس راہ میں لگنے، چونکہ اکثر لوگ پرانے لوگ ہیں اس لیے میں یہ بات سنا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ جائیں. بعض لوگوں کو جو فائدہ تیزی سے نہیں ہوتا اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اپنے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف لے جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم ایسی مجلسوں کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کریں. دوسری چیز یہ، اگر فائدہ نہیں خاص ہو رہا ہے تو نیت کی تصحیح کی جائے. تیسری چیز یہ کہ اپنے بارے میں زیادہ متفکر رہا جائے، دوسروں کے بارے میں بھی فکر کی جائے، لیکن اپنا اپنا حال احوال جو ہے اس کا جائزہ لیتا رہے. اور جیسے خط و کتابت کر کے نئے نظام آ گئے، موبائل کے ذریعے سے آپ اپنی بات وہاں تک پہنچا کر کے اس کا جو طریقہ علاج ہو، جو دوا تجویز ہو، اس پر آپ جو ہے آمین کہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں اور بعد میں اپنے حال احوال سے مطلع کرتے رہیں، تب جا کر صحت ہوگی. نام لکھا لینے سے کوئی ڈاکٹر تھوڑی نہیں بن جاتا. پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی، جفا کشی کرنی پڑتی، تب حالات تبدیل ہوتے ہیں، تب جا کر کوئی ہنر حاصل ہوتا ہے، تب جا کر اس کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، تب جا کر اسے اعزاز سے نوازا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سب سے پہلا کام جو ہم نے بتایا کہ یہ ایسی مجلسوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مل جائے اس پر شکر ہو، اپنے حال احوال پر نگاہ ہو، اپنی نیت کی تصحیح ہو اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہے. دوسروں کو بھی بلائے، دوسروں کو بھی متوجہ کرے، دوسروں کو بھی دعوت دے، لیکن اپنے کو نہ بھلائے. اپنے اوپر بھی نگاہ رکھے. زبان صحیح چل رہی نہیں چل رہی، دماغ صحیح چل رہا نہیں چل رہا، ہاتھ پیر صحیح چل رہے نہیں چل رہے، اخلاق آپ کے کیسے ہوتے جا رہے، معاملات آپ کے کیسے ہوتے جا رہے ہیں. گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر والوں کا حال احوال کیا ہوتا ہے، دوستوں کے پاس رہتے ہیں تو کیسی زندگی بسر ہوتی ہے، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں تب آپ کیسے رہتے ہیں. ہر چیزوں کا جب جائزہ دیجئے گا، غور کیجئے گا، تب پتہ چلے گا کہ زندگی آپ کی کس پٹری پہ چل رہی ہے. دین کسی ایک چیز کا نام، میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں، دین ایک شعبے میں روشنی نہیں پہنچاتا بھائی کی نماز پڑھ لیے رہے تو ہم دیندار ہو گئے. دین تو تمام شعبۂ زندگی کو روشنی پہنچاتا ہے، حیات دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سب چیزیں کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو، بات کرو تو نرمی سے کرو، لوگوں کے سامنے اکڑ کے نہ چلو، قول لین اختیار کرو، زمین پہ چلو تو جھکے جھکے چلو. یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. معاملات کرو تو وعدہ کرو تو وعدہ نبھائے دو، امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرو. کسی کے اوپر غیبت کا، کسی کے اوپر کسی قسم کا الزام، کسی کی چیزیں اس کے پیچھے بیان نہ کرو. لا یغتب بعضکم بعضا لا تجسسوا، تو میں نہ لگو. اب بھائی دیکھو، اس پیمانے پہ رکھ کر اپنے کو تولیہ
کتنی کمیاں ہمارے اندر، کمیاں ہی کمیاں ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کامل ہو گئے، ہم سمجھ رہے ہیں مکمل ہو گئے، ہم سمجھ رہے ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا. کیسے ٹھیک چلے گا بھائی؟ پیمانہ ہے، رکھ کے دیکھ تو لیجئے، نقشے پہ فٹ تو کر کے دیکھیے کہ یہ سب چیزیں پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی. ہاں اگر آپ اپنے آپ کو سلا کے بیٹھے ہوئے آرام سے کہ نہیں سب ٹھیک ہے تو ٹھیک ہی رہے گی. جائزہ لیجیے گا تو پتہ چلے گا بھائی. ایسے ہماری مائیں بہنیں ہیں پردے میں، وہ اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں شریعت ہے یا نہیں، ہمارے اپنے رہن سہن، ہمارے کلچر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں یا نہیں ہیں. ہماری مائیں بہنیں بے پردگی کا باقاعدہ اب اہتمام کرتی ہیں، بے پردگی کا اہتمام کیا جاتا ہے. غیر شرعی کام کرنے کے لیے باقاعدہ کیا کیا جاتا ہے؟ مشورہ کر کے نظام بنایا جاتا ہے. نہیں بنتا؟ بنایا جاتا. گھر میں ایک شادی ہو جائے، ابھی دیکھ لیجئے، سب مل کے پلاننگ کرتے ہیں کون کون سے اصول شریعت کے توڑنے. پہنچ گئے ہم جیسے کوئی امام صاحب پہنچ گئے، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا ہم ایک دم سے ہمارا کچھ چل ہی نہیں رہا. ہم کو تو لوگوں نے باہر کر رکھا ہے، ہماری بات ہی نہیں سنی. کیا بتائیں مولوی صاحب، بس سمجھ رہے ہیں ہمارا فرض ادا ہو گیا. پکڑے جاؤ گے بھائی، اتنے کہنے سے چھوٹ نہیں ملنے والی. اپنے کو اپنی ذات کو اپنے آپ سے دھوکہ دے رہے ہو، اور کوئی دوسرا کام نہیں، خود کو خود سے دھوکہ دے رہے ہو. تو بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ باقاعدہ ترتیب بنا کر کے شریعت کے احکامات کو توڑا جاتا ہے. اب جڑے گا کیسے گھر بھائی، جب جس چیز کی بنیاد ہی توڑنے پر پڑی ہو، شرعی احکامات کے چھوڑنے پہ پڑی ہو، اب بتاؤ اس گھر میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اب مولوی صاحب کے یہاں دوڑ لگا رہے ہیں کہ پھونک ماریے امام صاحب کوئی کی محبت میاں بیوی میں ہو جاتی. تو ایسے موقع پہ تو ضرور بتانا چاہیے کہ سب کام غیر شرعی کیا تھا. اب اس کے اثرات نہیں آئیں گے بھائی. بدبو کے تمام جو اسباب تھے اختیار کیے آپ نے، تو گھر میں تو بدبو پھیلے گی نہیں پھیلے گی؟ بدبو پھیلے گی. اسباب آپ نے اختیار کیا، تمام التزامات اہتمامات آپ نے فرمائے، تو بدبو کون لے گا؟ تھوڑا سونگ لو کچھ دن. تب تو امام صاحب بتا رہے تھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، مفتی صاحب سمجھا رہے تھے، 2 دن آپ مولوی صاحب تھوڑا سا آرام کیجئے، انشاءاللہ ہم 2-3 دن بعد آپ سے. ایک صاحب کو ہم نے تھوڑا سختی سے سمجھایا. میں تو کہتا رہتا ہوں بھائی دوستوں سے، ہم کو شادی میں نہ بلایا کرو، ڈانٹ پڑ جائے گی، کام کا تکلیف میں رہو گے، اس سے اچھا ہمیں نہ بلایا کرو. تو ایک صاحب کو ڈانٹ پڑی، اس کے بعد اس نے جو ہے 2-3 دن بعد جلسہ کرا دیا، اور تمام علماء کو بلا کے تقریر کرائی اور نعت نظم ہوئی. تو مل گیا ایک جگہ. میں نے کہا 2 دن بعد پھر کیا کرا دیا وہاں، فالتو کام تو نہیں؟ کہا نہیں، میں سوچنے لگا کہ برابر ہو جائے، جو گناہ ہوا تھا تقریر وغیرہ ہو جائے گی اور قرات وغیرہ ہو جائے گی تو گناہ برابر ہو جائے گا. تو ایسے شہروں میں لوگ بڑا کر رہے ہیں کہ 2-3 دن شادی میں خوب احکام شریعت چھوڑے جائیں گے، پھر امام صاحب کو بلا کے دعوت وغیرہ کھلا کر کے دعا کرا کے اور کچھ صدقہ نکال کر کے معافی میں. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا بھائی. پکڑے جائیے گا، ایک دم پکی بات بتا رہے ہیں. ہم آپ کے کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آئی، فرماتے ہیں سب کو جمع کیا، پورے خاندان و قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات سے نہ بتاؤں گی جو تم کو تکلیف پہنچنے والی ہے؟ لوگوں نے ہاں بالکل بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو ورنہ کل پکڑے جاؤ. سب نے کہا یہ کون سی بات آپ نے کہی تھی؟ آپ نے فرمایا میں تم کو ڈرا رہا ہوں اس قافلے سے جو تمہیں لوٹنے کے لیے آ رہا پہاڑ کے پیچھے. میں وہ بتا رہا ہوں کہ وہ آنا ہی چاہتا ہے. بتاؤ میں تمہارا مخیر ہوا؟ لوگوں نے کہا نہیں، بڑے مخیر آپ کو. تو فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو. تو کہا یہ بات نہیں سمجھ میں آتی.
تو بھائی جو بات یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے محبت کے بنا پہ کہہ رہا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کے بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ شادی ہے تو سادگی سے کر لیجئے. تجارت کر رہے ہیں تو بینک کے لون وغیرہ مت لو بھائی، تجارت تھوڑا مختصر کر لو. 100 کروڑ کی تجارت نہ کر کے 50 کروڑ کی کر لو، 50 کروڑ کی نہ ہوگی 5 کروڑ کی کر لو. بینک کا پیسہ مت لیجئے، آپ کے وجود کو جڑ سے ہلا کر ختم کر دے گا. سود ایک ایسی وبا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. امام صاحب سے آپ پوچھئے گا یا خود ترجمہ دیکھیے گا، 3 پارے کی آیت، 3 پارے کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود کے نظام کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں، اور جو صدقات وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر مال میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ہر کسی کو یہ عادت لگی ہوئی، سمجھاؤ تو کہتا ہے سی اے صاحب کہتے ہیں. ارے بھائی تمہارا سی اے کیا جانے گا، وہ سی اے کی دال روٹی تو تمہارے پیسے نکلنے پر چل رہی، وہ تو کہے گا ہی پیسہ نکالو تم. تب اس کو پکڑو گے، اس کے ذریعے سے حساب کتاب بنواؤ گے، آڈٹ کراؤ گے، رپورٹ لگواؤ گے، یہ کرو گے تو اسی پہ بحالی ہے. شریعت منع کر رہی کہ سود نہ لو، نہ دو، نہ گواہ بنو، نہ اس کے لین دین میں بیچ میں پڑو. بس کافی تھا. لیکن اب تجارت پھیلانے کے نام پر اور ایسے ایسے بہانے لائے جاتے ہیں، ضروریات بتائی جاتی ہیں. بھائی مختصر کر لو تھوڑا سا تجارت. کھانا تو وہی 2 روٹی ہے، دال روٹی اور روٹی کھانے، اور کچھ تو الگ سے بننا نہیں ہے. کمرہ وہی جو ہے آپ کو چھوٹا سا کمرہ ملنا، اسی میں سونا ہے. تو کیوں وہ چیزیں کی جاتی ہیں جو غیر شرعی؟ اور جن چیزوں کو شریعت نے منع کیا ہے ان کے کرنے کا وبال آ ہی جاتا ہے. توبہ استغفار اپنی جگہ ہے، معافی تلافی اپنی جگہ ہے، صدقہ وغیرہ نکالنا اپنی جگہ ہے، پھر بھی وہ اپنا اثر کر دیتی. مثال دے دیں بات سمجھ میں آ جائے گی. وہاں ناگاساکی میں کیا ہوا تھا؟ کہاں بم گرا؟ ناگاساکی وہاں بم گرا، ایٹم بم. آج بھی لوگ بتاتے ہیں وہاں لوگ کیسے ہو رہے ہیں، اپاہج ہو رہے ہیں. جسم ان کا بعض اعضاء معطل رہتے ہیں. ہو گیا جو ہونا تھا، معافی تلافی بھی کی ہوگی، یعنی تدابیر جو ہوں گی اس کے اثرات کے ختم کرنے کی سب اختیار کی گئی ہوگی. پیڑ لگائے گئے ہوں گے، پودے لگائے ہوں گے، اور جو چیزوں کے ذریعے سے اس کے اثرات مضر جو ختم ہو سکتے تو لوگوں نے کیا ہوگا. لیکن پھر بھی وہ اپنا وجود دکھاتا رہتا، اپنا اثر دکھاتا رہتا. ایسے ہی سود ہے، ایسے ہی ربا ہے، ایسے ہی غیر شرعی امور ہیں. توبہ استغفار کر لیجئے گا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ جا کے آپ کو ٹچ کر دے گا. مال حرام گھر لے آئیے گا تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو نقصان میں ڈال دے گا. کچھ نہیں تو اولاد اسی کمپنی سے باہر کرے گی جس کو بنانے کے لیے سود پہ سود لیا تھا. بیٹا کہے گا کل سے دروازہ بند کرو. بڈھے کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، خواہ دماغ خراب کرتا ہے. ابھی واقعہ سنا نہیں بمبئی والا، وہ بڑی کمپنی جو ہے کپڑے والی، ریمنڈ کیا نام ہے، بیٹے نے بھگایا نہیں بھگایا، بیٹے نے بھگایا اس باپ کو جس نے پوری فیکٹری کھڑی کی تھی. حوادثات زمانہ ہمیں بار بار عبرت لینے کے لیے، یہ حوادثات جو ہوتے ہیں، حادثات جو ہوتے ہیں وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، تاکہ ہم اپنے کو بچا لے جائیں. جو زمانے میں رد و بدل ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے جو ہم غفلت میں ہیں تھوڑا سا بیدار ہو جائیں. تو جن کے نام پر کمپنی کھڑی کر رہے تھے کہ بچے یہ سب نظام دیکھیں گے، وہی بچہ کہتا ہے گیٹ آؤٹ. پوری فرم کو آپ نے سود پہ کھڑا کیا تھا، بینک پہ لون لگا کے، اور بڑے چالاک سمجھ رہے تھے کہ ہم بینک کو یہ پیپر لگا کے وہ پیپر لگا کے پیسہ لے لیتے ہیں. اور جب سب پیپر بینک لے کے جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے. اس لیے بھائی جو لوگ سن رہے ہیں یا جن لوگوں کو بعد میں یہ بات پہنچے گی، میں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں، نہ لو بھائی. تجارت تھوڑی کم کر دو، اس کا دائرہ حدود تھوڑا سمیٹ دو.
کام کو تھوڑا مختصر کر لو، لیکن بینک سے پیسہ لینا، سود پہ پیسہ لینا، یہ شریعت ایک دم سراسر حرام کہتی ہے، اس سے بچنے کی بہت ہی زیادہ کوشش ہونی چاہیے۔ اور یہ وبا ہے جو گھر گھر پہنچ گئی، یہ وبا ہے جو گھر گھر پہنچ رہی۔ اچھے لوگ، نیک لوگ، صالح لوگ ہیں، وہ بھی فکس پہ پیسہ لگائے ہوئے ہیں، 10 لاکھ لگا دیا، مہینے کا 50,000 آ رہا، طے ہے۔ ارے بھائی مفتی صاحب سے پوچھ لیتے، اب یہ پیسہ حلال بھی ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ فکس پہ پیسہ دے رہے ہو، فکس پہ پیسہ لے رہے ہو، جائز ہے یا نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ وبا اتنی عام ہوئی کہ لوگ وبا کو وبا نہیں سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اپنی نیتوں کو درست کرو بھائی، اور غیر شرعی چیزیں جتنی ہیں ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، انہیں بھی یہ بات سوچنی چاہیے، پردے کے اہتمام کے سلسلے میں، ایسے ہی لباس کے سلسلے میں تنگ چست کپڑا پہن کر غیر محرم کے سامنے آنا جانا ایک دم سے غیر شرعی کام ہے۔ ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری گھر کی عورتوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ حضرات صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں، اور ایسے ہی بنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ مائیں بہنوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ آپ ان کی زندگی کو پڑھا کریں، دیکھا کریں، کتنی جفا کشی کی، کتنے مجاہدات کیے نبی کے گھر کے لوگ، ان کے گھر کی عورتیں، کیسے کیسے طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر، لیکن پھر بھی اپنے کو شریعت کا پابند بنائے رکھا۔ مائیں بہنیں اس کا اہتمام کیا کریں۔ یہ ناچنے گانے والوں کی زندگیاں پڑھ کر کے، یہ سیریل وغیرہ دیکھ کر کے، فلمیں دیکھ کر کے وہ اپنے گھروں میں وہی سب چیزیں لانا چاہتی ہیں، گھر کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بچے اتنی نافرمانیاں کریں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بیٹیاں بے پردہ ہو کر باہر ٹہل رہی، کتنی وبائیں دکھ رہی ہیں، وہ آئیں گی اگر ہم نہیں سدھرے۔ اس لیے مائیں بہنیں جو ہیں آئی ہیں، پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں ہر جگہ پردہ کرنا چاہیے، ان کو اپنی ہر چیز کا پردہ کرنا چاہیے، اور ایسے ہی غیر محرم جو گھر کے رشتہ دار لوگ ہیں ان سے بھی پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں سے ہر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما۔ اللہ جو دوست احباب آئے ہوئے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کے جائز خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنا، نیک اور دیندار بنا۔ اللہ ہم سب کو نماز کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام کرنے والا بنا، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی فکر عطا فرما۔ اللہ ماں و بہنوں کو شرعی پردے کا اہتمام کرنے والا بنا۔ اللہ ہمیں سے جو بھی بیمار ہیں، اللہ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہے ہیں، صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ سب کو اچھی صحت توانائی عطا فرمائیے۔ اللہ جو لوگ ہمیں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی میں آسانیاں عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرما لیجئے، اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو باتیں کہی گئی سب کو قبول فرما لیجئے، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس مجلس کے منعقد کرنے کے لیے محنتیں کی ہے، جسمانی محنتیں کی ہے، مالی خدمتیں کی، اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ آئندہ جو مجلسیں ہیں سب کو آسان فرما دیجئے، اور دوست احباب جو بھی آئیں سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر